بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایسے وقت میں کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی بات ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ اپریل میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے صحافی یہ بات کر رہے ہیں، بلکہ ایک ٹائم لائن سی دی جا رہی ہے کہ اپریل کی اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ کے درمیان یہ ہوگا، اس طرح سے رہائیاں ہوں گی، اس طرح سے سختیاں کم ہوں گی تحریک انصاف پر، اور کرتے 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 پھر اپریل کے مہینے میں یا اپریل کے آخری ہفتے میں بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیے جائیں، یعنی عمران خان کی رہائی تک ہو سکتی ہے اپریل کے آخری ہفتے تک۔ یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت کچھ گردش کر رہا ہے، لیکن ہم بات کریں گے جو اتھینٹک لوگ بات کر رہے ہیں، ویل انفارمڈ لوگ جو بات کر رہے ہیں، باخبر لوگ جو بات کر رہے ہیں، اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو اب الیکشن کی تیاری کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے حصہ بھی مانگا جا رہا ہے، سپیس مانگی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ سے کہتی ہے ہمیں پنجاب میں سپیس دے، اور نون لیگ کہتی ہے آپ سندھ میں ہمیں سپیس دیں، یعنی وہاں سے کچھ سیٹیں ہمیں مل سکیں، اور یہاں نون لیگ سے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یہاں سے ہم کچھ سیٹیں لے سکیں۔ اس میں براڈر چیزیں تو یہ ہیں کہ ہمیں اپنا سسٹم یہاں پر جو سندھ میں لگایا ہوا ہے ہم نے وہ یہاں لانے دیں، اور بیوروکریسی کے تھرو، اپنے لوگوں کے تھرو، فنڈنگ کے تھرو ہم یہاں پر الیکشن جیت سکیں۔ پنجاب میں خاص طور پر جو ساؤتھ پنجاب ہے اس کی بات ہوتی ہے۔ نون لیگ بھی اسی طرح چاہتی ہے کہ کہیں ہمیں کراچی میں یا دوسری جگہوں پر ایڈجسٹ کیا جائے، اور 2025 میں الیکشن ہو سکتے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے۔ اچھا، آغاز کرتے ہیں شاہد اسلم سے۔ یہ صحافی ہیں جن کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا کیونکہ ان پر الزام لگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے خاندان کے بارے میں جو خبر آئی تھی کہ ان کے 13 ارب یا سے زیادہ اثاثے بن چکے ہیں، اچانک ان کی بہو جو ہی ان کی شادی ہونے والی تھی ان کے بیٹے سے، تو اچانک چند دنوں میں ہی ان کے اربوں روپے کے اثاثے بڑھ گئے اور سب کچھ ہو گیا۔ تو ان کی باقی جو بہن یا بھائی ہیں ان کے تو اثاثے اس طرح نہیں بڑھے، تو کسی نے ڈینائی نہیں کیا، لیکن ہوا یہ کہ جی ایف بی آر سے ڈیٹا باہر کیسے آ گیا، تو اس پر ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جبکہ یہ کہتے ہیں میرا اس کو لینا دینا کچھ نہیں تھا، وہ تو کہیں باہر سے خبر چھپی تھی۔ خیر، تو شاہد اسلم صاحب کا میں بتا رہا ہوں کہ بی بی سی سے لے کر دیگر اداروں کے ساتھ، بڑے بڑے اہم اداروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں موجودہ حالات کے بارے میں، موجودہ سیٹ اپ کے بارے میں، وہ سنیے۔ میری نظر میں اڈیالہ سے پہلے کوٹ لکھپت جیل کا دروازہ کھلے گا، جس روز شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر کی ضمانت ہو گئی، اس روز سمجھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کچھ سختیاں پی ٹی آئی سے کم ہونے لگی ہیں۔ یہ بات بار بار ہوتی رہی ہے کہ جی عمران خان سے جب کہا جاتا ہے رہائی کا، وہ کہتے ہیں پہلے میرے کارکن، پہلے ان کو رہا کیا جائے۔ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ جب یہ لانگ مارچ کی بات آتی تھی تو کہا جاتا تھا کہ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کو رہا کر دیا جاتا ہے، بوڑھی خاتون ہے، کینسر کی مریضہ رہیں، ان کو اگر رہا کیا جاتا ہے تو اس کے بعد چیزیں کچھ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان ڈائریکٹ پہلے رہا ہو جائیں گے، کارکنوں کی پہلے رہائی ہوگی۔ اچھا، کارکن گاہے بگاہے رہا ہوتے رہے ہیں، ابھی بھی کہیں رہا ہوتے ہیں، ان کو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن جو مین لوگ ہیں وہ یہ ہیں، اور وہ ہیں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں۔ پہلے ان کی رہائی ہوگی، اس کے بعد پھر عمران خان کی باری کہیں بعد میں آ سکتی ہے۔ پھر جی پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات میں سنجیدہ ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے معاملات، تو پھر یہ پہلے رہائیاں یہ ہوں گی، مگر جب تک یہ نہیں ہوگا دونوں فریقین کے درمیان معاملات بہتر ہونے کے چانس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ چیزیں اس طرح بڑھ رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے، اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، گارنٹرز کوئی اس طرح کے ابھی تک بیچ میں نہیں آئے، اور دونوں طرف سے ہوتا ہے جی گارنٹی اس طرح کی کوئی آ نہیں سکی جس پر اعتبار کیا جا سکے۔ کبھی ریٹرن کی بات ہوتی ہے جو ممکن ہی نہیں ہے ایسے معاملات میں۔ میاں نواز شریف صاحب تو لکھ کر دے گئے تھے سارا کچھ، لیکن جو مانگا جا رہا ہے لکھ کر وہ دونوں طرف سے مشکل ہے، جو یعنی اسٹیبلشمنٹ سے مانگا جا رہا ہے لکھ کر عمران خان کی طرف سے، یا عمران خان سے جو مانگا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ لکھ کر ہو، ویسا ممکن ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ صحافی سلمان درانی جو ہے وہ کہتے ہیں اپریل کے آخری ہفتے اڈیالہ جیل سے بڑی خبر آنے کا امکان ہے، اپریل میں ہی سیاسی ماحول الیکشنز کا منظرنامہ پیش کرتا نظر آئے گا، نئے انتخابات 2025 میں ہی کرائے جانے کے امکانات ہیں۔ اچھا، یہ میں بتا دوں کہ یہ اہم حلقوں کے ساتھ بھی بڑے باخبر ہیں۔ تو اب سلمان درانی نے یہ باتیں کرتی ہیں، اور ہمارا یہ ہمیشہ یہ عمل رہا ہے، طرز عمل رہا ہے ہمارا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے جن لوگوں کی خبر ان کو کریڈٹ بھی ضرور دیتے ہیں، ان کو مینشن بھی کرتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ سلمان درانی نے سب باتیں کی ہیں کہ جی یہ سارا کچھ ہوگا، مگر وہی بات کہ پہلے عمران خان کی رہائی سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں آخری ہفتے میں ہو سکتا ہے عمران خان رہا ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے کچھ اور رہائیاں ہوں گی تو پھر عمران خان کی باری آئے گی، اور چیزیں پھر کچھ ٹون ڈاؤن ہو سکتی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں ٹون ڈاؤن ہوں تو دونوں طرف سے چیزیں آگے بڑھیں گی۔ پہلے بھی یہ ہوا ہے، معاملات بہت قریب آ جاتے تھے، بہت قریب آ جاتے تھے،
90% تک سمجھے بات ہو جاتی تھی، لیکن پھر اچانک معاملہ سارا گڑبڑ ہو جاتا تھا. اور جو مین چیز ہے وہ ہے الیکشنز. آپ نے سنا بھی فواد چودھری نے کیا کہا کہ جی اصل بات ہے الیکشنز، حکومت چاہے گی کہ 3 سال بعد ہو، عمران خان چاہیں گے فوری الیکشنز ہو، کیونکہ جو مسائل اس وقت ملک میں آ چکے ہیں، امن و امان کی صورتحال ہے، سب حالات آپ کے سامنے ہیں، معیشت کسی طرف نہیں جا رہی، پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا. تو جب تک حقیقی مینڈیٹ کے لوگ نہیں آئیں گے نہیں ہوگا، لوگوں کو ان پہ اعتبار نہیں ہوگا، بات چیت کس سے کریں گے. حتیٰ کہ آپ نے جس سے بھی بات کری ہے، اختر مینگل ہوں یا دوسری تنظیمیں ہوں یا دہشت گرد ہیں، اگر ان کی طرف سے بھی کوئی ہتھیار ڈالنے کی بات ہوتی ہے، کوئی شورنسز ہوتی ہیں، تو وہ اس طرف بات ہوگی کہ جو حقیقی مینڈیٹ جن کے پاس ہو. تو جو موجودہ سیٹ اپ ہے، چاہے وہ وفاق میں ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہے، ان سے تو بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. نہ اختر مینگل اس طرح نظر آ رہے ہیں، نہ دیگر سیاسی جو جماعتیں ہیں. تو پہلی چیز یہ ہوگی. تو عمران خان چاہتے ہیں کہ جی فوری الیکشنز ہو. تو اب اسی حوالے سے دیکھ لیجئے کہ سلمان درانی کے بقول 2025 میں الیکشنز ہو سکتے ہیں، اور اس حوالے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پوزیشننگ لے رہی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں اشتہار بازی، دورے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ اس لیے سب چیزیں ہو رہی ہیں. دوسری طرف جناب آپ یہ دیکھیے کہ حامد میر صاحب اب گواہ بن رہے ہیں کہ واقعی عمران خان نے طاقتوروں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. عمران خان نے تیسری عید جیل میں گزاری. کوئی سوچ نہیں رہا تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. خود رانا ثناء اللہ بار بار ہر جگہ تسلیم کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں میرا نہیں خیال تھا عمران خان جیل کاٹے گا، اور شاید وہ ہفتہ بھی نہ کاٹ سکے، اس لیے وہ کہتے تھے مچ جیل بھیجوں گا، فلاں بھیجوں گا. لیکن اس نے جیل کاٹی ہے اور کمال کاٹی ہے. اور 1 سال جب گزار لیا تو میرا یہ فارمولہ ہے، کیونکہ میں بھی خود بھی کئی دفعہ جیل میں رہا ہوں، کہ جو شخص 1 سال جیل میں گزار لے وہ پھر اس سے زیادہ عرصہ بھی گزار سکتا ہے، وہ 2 سال بھی گزار سکتا ہے، 5 سال بھی گزار سکتا ہے، اس لیے مسئلہ نہیں ہے. اور عمران خان مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ساری عمر بھی جیل میں رہنا پڑا تو میں رہوں گا، کمپرومائز اس طرح کا نہیں کروں گا، ڈیل نہیں کروں گا. تو حامد میر لکھتے ہیں عمران خان نے تیسری عید جیل میں گزاری. آج اڈیالہ جیل کی مسجد میں نماز عید ادا کی گئی، لیکن عمران خان کو نماز کی اجازت نہیں دی گئی. عمران خان کے دور میں ان کے سیاسی مخالفین کے ساتھ جیلوں میں جو ہوا ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اب جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس نے پچھلے ریکارڈ توڑ دیے. یعنی جو کچھ عمران خان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے، جو زیادتیاں کی گئی ہیں جیل میں، اس نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. کسی سیاستدان کے ساتھ، کسی قیدی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا. حتیٰ کہ جب عام قیدیوں کی ملاقاتیں کروائی جا رہی تھیں اور عام قیدی یہ کہ جی عید ہے تو فیملی سے ان کو سہولت دی جا رہی تھی ملاقاتوں کی، اور سب قیدیوں کو اڈیالہ جیل کے غالباً 7,000 ان کی تعداد ہے، اس وقت بھی عمران خان کی ملاقات ان کی فیملی سے نہیں کروائی گئی. یہ حالات ہے جی. اچھا، انٹرنیشنل لیول پر یہ بڑی ہلا دینے والی خبریں ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ روسی صدر پر برہم، روسی تیل پر بھاری ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی. اچھا، پہلے وہ یوکرین کی جنگ کے بارے میں اگر دیکھیں تو ٹرمپ کی سائیڈ لے رہے تھے، اب وہ ٹرمپ کے بھی خلاف ہو گئے ہیں. تو بالکل پتہ نہیں ہے ٹرمپ کا کہ کیا کریں. اچھا سوری، ڈونلڈ ٹرمپ پہلے جس طرح میں نے کہا یوکرین کے خلاف تھا، پوٹن کے خلاف ہو گئے، روس کے خلاف ہو گئے. تو پہلے پوٹن کے مقابلے پہ وہ یوکرین کے ساتھ تھے، تو اب ٹرمپ جو ہے وہ پوٹن کے بھی خلاف ہو گئے. تو ان کا کچھ سمجھ نہیں آتی. معاہدہ نہ کیا تو بمباری ہوگی، امریکی صدر کی ایران کو دھمکی. یعنی ایک ہی وقت میں وہ ایران کو بھی دھمکا رہے ہیں، وہ روس کو بھی دھمکا رہے ہیں، یورپ سے بھی تعلقات خراب کر رہے ہیں، کینیڈا سے بھی تعلقات خراب کر رہے ہیں. تمام ملکوں سے اگر آپ دیکھیے جو ان کے اتحادی رہے ان سے بھی تعلقات خراب کر رہے ہیں. اور کبھی ان سے یعنی اتحادیوں سے تعلقات کس لیے خراب کیے کہ جی آپ پوٹن کی سائڈ کیوں لے رہے ہیں، روس کی سائڈ کیوں لے رہے ہیں، لیکن یہاں روس کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو ایران سے تو ہمیشہ سے لڑائی چلی رہی ہے امریکہ کی، تو اس کے ساتھ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پھر میں بمباری کروں گا. اور ایران کہہ رہا ہے ہم زبردستی کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، جو کرنا ہے کر لو. تو یہ حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں. اور اس میں اگر یہ ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا کہ پاکستان کس طرف جائے گا، کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پاکستان پر پریشر آئے گا. مہلت آج ختم، افغان مہاجرین کی واپسی مرحلہ وار کرنے کی اپیل کہ جی تھوڑا ٹائم دے دیں، یہ لوگ پہلے چلے جائیں، کوئی ڈیٹس وغیرہ دے دیں. لیکن ابھی تک حکومت جو ہے وہ کہہ رہی جی 31 سے ہم آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، بس 31 مارچ فائنل ہے، اور زبردستی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بھیجا جائے گا. اس میں جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی یہاں پر اتنے سالوں سے دہائیوں سے لوگ رہ رہے ہیں، کچھ وقت دیا جائے، یہ ان کو شریعت دے دی جائے. لیکن بات ابھی تک کوئی فائنل ہو نہیں رہی. افسوسناک خبر ہے جی، پختونخوا سے نماز عید کے بعد فریقین میں فائرنگ سے 2 بھائی جاں بحق ہو گئے. آپ اندازہ لگائیے، عید کے دن بھی یہ افسوسناک یہ لڑائی جھگڑے دشمنیاں نظر آ رہی ہیں، جبکہ عید نام ہے ایسی چیزوں کو بھلا دینے کا، مگر یہ بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں. آئے دن ہم نے دیکھا حادثات کی خبریں آئیں. اس وجہ سے اب عید الفطر کے دوران پنجاب میں عارضی نصب ہونے والے مکینیکل جھولوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ عید کے موقع پر بچے جاتے ہیں، فیملیز جاتی ہیں، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. خاص طور پر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مینٹیننس کو سب چیک کرے، ورنہ کئی دفعہ حادثات دیکھے گئے ہیں. تو اس سے یہ جڑی خبر ہے. بہرحال آپ سب کو بہت بہت عید مبارک،
اور عید میں، عید کی خوشیوں میں اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کو ضرور یاد رکھیں. کسی سے اگر کوئی گلہ شکوہ ہے تو بھلا دیں، تبھی اصل میں عید ہے. تو اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کا خیال رکھیں، جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ ہو سکے تو جتنا ہو سکے لوگوں کو خوشیوں میں شامل کریں، اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.